آج ہم ہر بات کو مصلحت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوگا ہم کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، اس وقت کام چلا دو، حکمت سے کام لے لو. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. کشمیر کا واقعہ ہے، 2-2.5 گاؤں کے اندر ایسا واقعہ ہوتا ہے. ہر جگہ لوگ مرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. نماز جنازہ ادا کر لینے کے بعد میت کو اٹھاتے ہیں، قبرستان پہنچاتے ہیں اور سیدھا گڑھے کے اندر رکھتے ہیں. سب سے زیادہ مبارک ذات، پاکیزہ اور مطہر ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرملال ہوئی ہے تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر موجود تھی. جہاں آج روضہ رسول ہے، یہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے تو اسی کمرے کے اندر ہوئی ہے. پھر صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے. بعض صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مکہ کے ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچایا جائے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئے گی. بعض صحابہ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں تو آپ یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی. بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے. اس میں سے ایک یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنے گی، مکہ میں یا مدینہ میں یا کسی اور جگہ. پھر ایک صحابی آئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس جگہ انبیاء کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر ہوتی ہے. جس جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات پاتے ہیں اسی جگہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں اسی جگہ بنائی گئی. نہ 1 انچ ادھر لگایا گیا نہ ادھر، پہلے ناپا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر دفن کیا گیا. کوئی چیز اوپر نہیں تھی. کفن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن جو کپڑے مبارک تھے وہ تھے، باقی کوئی چیز استعمال نہیں کی گئی. لیکن ایک گاؤں ایسا بھی ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ سنت جو ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے. سنت ہر جگہ سنت ہوگی، لیکن جو بدعت ہوگی وہ ایک علاقے میں ایک ہوگی، دوسرے علاقے میں دوسری ہوگی، پھر آپ 10 قدم آگے چلے جاؤ تو وہ بدلتی رہتی ہے. لیکن سنت شروع سے آخر تک ایک ہی ہوگی. عرب میں بھی ویسی ہوگی تو عجم میں بھی ویسی ہوگی. ہر جگہ یہی ہے کہ قبر کے اندر، خالی گڑھے کے اندر میت کو رکھا جائے. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے بعد قرآن پاک کو لائے جاتے ہیں. اس کو دورانی قرآن کا مسئلہ کہتے ہیں. اور وہ لوگ یہ تصور کر کے لاتے ہیں قرآن پاک کو میت کے اوپر کہ اس کے بالغ ہونے کے بعد جتنے گناہ ہیں وہ دوران قرآن کے مسئلے ہی سے حل ہو جائیں گے. چاہے اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، بس ہم نے دوران قرآن کا مسئلہ کیا، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. کسی آدمی کے نماز روزہ چھوٹے ہوں تو ان کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے. وہ دوران قرآن کے مسئلے سے کہاں حل ہو جائے گا. قرآن میت کے اوپر لے گئے اور تمام گناہ معاف ہو گئے. تو لوگ سینے کے اندر بھی قرآن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے گناہ ہو جاتے ہیں. پھر تو اس کے اوپر دوران قرآن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو سینے کے اندر قرآن موجود ہے. پھر اس کے بعد اور ایک گمبھیر مسئلہ آتا ہے. جب نئے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ حیران ہو جائے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے دفن کرنے کا، کیونکہ وہاں عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں. اگر ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہیں اور پھر کہیں کہ یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، سب سمجھ جائیں گے کچھ گڑبڑ ہے، چلو بدعت کا کچھ نہ کچھ اثر ہے. پھر میت کو اٹھایا جاتا ہے اور ایک صندوق بنایا جاتا ہے لکڑی کا، اس کے اندر پیک کیا جاتا ہے. پیک کرنے کے بعد اس کو رسیوں سے قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے. حالانکہ مردے کا اکرام ہے کہ اس کو ہاتھوں پر اٹھاؤ اور قبر کے گڑھے کے اندر رکھو، لیکن وہاں لکڑی بنائی جاتی ہے صندوق تابوت کی جیسا. پھر ہاتھوں سے نہیں، اکرام نہیں، رسیوں سے اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے. گویا کہ یہ لوگ اگر اس کو سنت سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر نہیں ہے. اب وہ الزام کس بات کا لگا رہے ہیں؟ گویا کہ وہ اپنے اس عمل سے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے اہم ترین شعبے کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی کر کے نہیں گئی. ان کے اس عمل سے اس بات کی بو آ رہی ہے
कि वो ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जहन में ये नहीं रहा कि हमें इस वक्त संदूक बनाने की ज़रूरत पड़ती है जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है। उनका ये अमल इस बात की गवाही देता है कि वो अपने जहनों में ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नौजुबिल्लाह निस्बत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात भूल गई है, ये तो आज 1400 साल के बाद हमें समझ में आई है, वो भी किसी एक गाँव को समझ आई है। तो इसको कहेंगे बिदात। क्यों? ये किसी एक गाँव के अंदर है और लोगों ने अपने एतबार से इसको रुझान दिया हुआ है कि ये अहम तरीन मसला है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और मुतहर जिस्म अथर जब कब्र के गड्ढे के अंदर रखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बदरजे औला इन चीज़ों की ज़रूरत थी, क्यों आप पैगंबर थे, लेकिन वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोया कि इस बिदत, जहाँ ये बिदत हो, वहाँ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अहया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जिस आदमी ने उस वक़्त मेरी सुन्नत को जिंदा किया जब मेरी सुन्नत मिट रही हो, फलहु अज्रु मिअति शहीद, उस आदमी के लिए 100 शहीदों का सवाब लिखा जाएगा। अब जो आदमी यहाँ वो काम करे, यानी कब्र के अंदर गड्ढे के अंदर अपने मुर्दे को रखे, उस आदमी को कितना सवाब मिलेगा? इसलिए कि उसने एक बिदअत को ख़त्म किया है। अगर वो ये दौरान कुरान का मसला ना करे, उसको कितना सवाब मिलेगा? लेकिन जहाँ ऐसे मामलात आ जाएं, फिर बरादरी और सोसाइटी के लोग कहते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। गोया कि हम हर चीज़ को मसलहत के खाते में डाल रहे हैं। जहाँ कहीं शरीयत का मसला पामाल हो रहा हो, फिर हम कहते हैं बरादरी का भी थोड़ा सोचना पड़ता है, बरादरी वाले क्या कह देंगे। तो शरीयत इन बातों को नहीं मानती है कि कहीं बिदात को फ़रोग दिया जाए और मसलहत के नाम पर कहा जाए नहीं ये मसलहत का तकाजा है, चला लो काम। शरीयत इन बातों को नहीं मानती। जहाँ जो चीज़ है गलत है, उसको वाज़ह तौर पर कह दो कि ये गलत है,